अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 25 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनके मैंडेट के चोरी होने का मामला है। और आज जो हकायक, जो ट्रू पिक्चर, जो रियलिटी आपके सामने फैक्ट चेक्स की सूरत में मैं आपके सामने रखने लगा हूं, उसके बाद आप बेख्तियार ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बेगैरतों ने, बेशर्मों ने, बेहयाओं ने यह क्या कर डाला है। यानी यूनिटी ऑफ कमांड पूरी दुनिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी शोबा में, किसी भी सेगमेंट में बेहतरीन टूल तस्वर की जाती है जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, किसके एंड के ऊपर यह गुमा है कि वो ठीक काम नहीं कर रहा, आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। आपको पता है कि आस्ताने आलिया अडियाला शरीफ हर मंगल और जुमेरात के दिन उस गेट के बाहर किसी नाके के ऊपर एक समा, एक मेला सजता है, लोग इकट्ठे होते हैं। आज भी मुलाकात का दिन है इमरान खान साहब से, उनकी बहनों और वकला का। क्या ये हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या आज की तारीख भी ऐसे ही गुजरेगी और अगले हफ्ते, शायद अगले हफ्ते की बात मैं क्यों कर रहा हूं वो भी मैं चल के आपको बताता हूं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। मिस्टर फतलू तक नौबत आन पहुंची है भाई, तो आप ना ही समझें। और फिर कल के टाउटिए आज के मुशीर बनकर ये कहते हैं कि बड़े मियाँ साहब शेर शाह सूरी हैं, तो इसके ऊपर भी मेरे पास एक कमेंट है, वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। ये जो वीडियो के नीचे टाइटल लिखा हुआ होता है ना, उर्दू या अंग्रेजी के अंदर, उसके नीचे हैशटैग होते हैं, वही डिस्क्रिप्शन कहलाती है। उसके अंदर जाएंगे तो लिंक मौजूद होता है, वहां जाकर उसको क्लिक करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाएं। डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिला करेंगे। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो इन हालात में एहतजाज करने का वाहिद रास्ता आपके पास एक ही है, वन एंड ओनली वे टू डू द प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट क्या होता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ही नहीं है आपके पास, कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया। और आप तो लकीर के फकीर हैं, जो रास्ता मिला है उसी पे चलेंगे, इसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसे ही एंजॉय करें, एंजॉय। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बगैर तो नहीं, ये क्या कर डाला। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लीडरशिप। चंद एक अच्छे इमरान खान साहब के डाई हार्ड फॉलोअर्स, उसके अलावा जो कि मरकजी क़यादत में बैठे हैं, तकरीबन तमाम के तमाम उनकी यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने ऑर्डर जारी किया था, नहीं लड़ना कोई भी बाइपोल, क्योंकि ये सिस्टम करप्ट हो चुका है और फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा रहा है और वोट की कोई सेंटिटी नहीं है। जब मेल फंक्शन सिस्टम होता है तो उसमें पार्ट नहीं बना जाता। कहा गया, नहीं माना गया, और इसके सबूत अब आना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले अपने बहुत ही नादिर दोस्त सिद्दीक जान, देरीना दोस्त सिद्दीक जान, उनकी बात सुन रहा था। वो कहते हैं इमरान खान का विजन क्लियर था, इमरान खान का विजन क्लियर था। उनको हर सीट पर फॉर्म 47 नजर आ रहा था, उनको नजर आ रहा है, हर बंदे को नजर आ रहा है। भाई पता है, जब धमाचौकड़ी लगी पड़ी है, जब बंदर बांट है, जब कोई कानून, आइन, निजाम, कोई स्ट्रक्चर, कोई गैरत, शर्म, हया बाकी बची नहीं है, तो फिर लड़के क्या करना है। इसलिए वो रोकते रहे कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट पर किया जाए, लेकिन क़यादत इलेक्शन लड़ने के लिए मरी जा रही थी। और फिर हरिपुर में इनके साथ जो हुआ वो उनको नजर आ गया। आप समझिए, 2 मिनट के लिए इस चीज को रियलाइज कीजिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर हैं जहां पर हर गलत को दुरुस्त बनाकर दिखाया जाता है। आप एक ऐसे निजाम के अंदर हैं जहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। एक ऐसे निजाम के अंदर है जहां जमहूर की औकात कीड़े मकोड़े और खोते के बराबर है। और वो निजाम जिसमें घोड़ा बाइकआउट कर जाए, खोते को विक्ट्री मिल जाए और खोते को कहा जाए इसको कहो कि ये घोड़ा है। वो मैं पढ़ रहा था किसी जगह के ऊपर कि अगर कोई आकर ये कहे कि एक शख्स जो है वो उड़ सकता है तो आप उसको कॉमेडियन समझ सकते हैं, आप उसको कॉमेडियन समझते हैं।
لیکن عوام اگر اس کو کامیڈین کی جگہ واقعی اڑنے والا کھوتا سمجھنے لگ جائے تو یہ کامیڈی نہیں، ٹریجڈی ہے. تو یہ ٹریجڈی ہے. اس ٹریجڈی سے، ٹریجک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے بعد تو باقی بچتی ہی نہیں ہے جناب. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا پاکستان پبلک پول ہے جی، کیا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو یونٹی آف کمانڈ، یعنی اپنی سینٹرل لیڈرشپ کی کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے تمام بائی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میکسیمم کامنٹس کیجئے گا کہ یہ جو ہری پور میں انہوں نے بائی الیکشنز میں پارٹ کر کے سہولت کاری کی ہے نہیں کی ہے. جناب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے. پی ٹی آئی کا تمام ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز اور کارکنان کو عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل پہنچنے کی ہدایت. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی ان کی یہ ملاقات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی ہے. میں پھر بڑا کنونسڈ ہوں، مجھے لگتا ہے آج ملاقات نہیں ہوگی. یہ اس اتوار کے بعد سے ملاقاتیں شاید ہونا شروع ہو جائیں، یا پھر جب معاملات ایبسلیوٹ پاور سے آگے بڑھ جائیں تو ہو سکتا ہے یہ ملاقاتیں بھی نہ ہوں، اس کو نارملائز کر دیا جائے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو چاہیے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیونکہ آج چلو چلو اڈیالہ چلو کی مہم چلی ہوئی ہے اور پچھلے منگل جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سب کو پتا ہے. اچھا، اس وقت جو واقعتاً درست پارٹ پلے کر رہا ہے نا عمران خان کی ٹیم میٹ ہونے کا اور ان کی دی ہوئی قیادت کو سنبھالنے کا، اس کا نام ہے سہیل آفریدی. آپ دیکھیں وہ بندہ ایجیٹیٹ نہیں ہوا، اس نے حویلیہ میں خطاب کیا، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے، اسی لیے جا کر خطاب کیا. وہ بندہ آیا اسلام آباد کے اندر، تقریباً کم و بیش 200 سے 300 کے قریب صحافی تھے، ہر طبقہ نقطہ نظر رکھنے والے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، صحافی تھے، اینکر تھے، رپورٹر تھے، بیٹ رپورٹرز تھے، اینالسٹ تھے، اس کے علاوہ ان کے درینہ دوست تھے، مخالفین تھے، سب کو بلایا ملاقات کی. پھر تیسرا، جب دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی سیکورٹی اہلکاروں کی، اور جو زخمی تھے انہوں ہسپتال جا کر ان کی عیادت کی. ماسٹر سٹروک پر ماسٹر سٹروک. آج الیکشن کمیشن میں ان پرسن پریزنٹ ہو گیا، ان کو استثناء بھی مل گیا اگلے دن سے. تو یہ بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے، کیونکہ لڑائی برائے لڑائی نہیں ہوتی ہے، آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے بعض جگہ چیزوں کو. آپ مطلب اتنا نہیں ہوتا، اب اس میں آپ کو راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ راستہ نہیں مل رہا، تبھی تو یہ سارے ہرکارے جو ہے وہ جگہ بنا کر اپنی اگینسٹ کھڑے ہو گئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا سہیل بڑائی صاحب کے کچھ جملے کہ حکومت میں شامل جماعتیں سرنڈر پر سرنڈر کر رہی ہیں. سرنڈر ہی تو ہے، آپ کو ابھی اور مزید سرنڈر کرتے ہوئے یہ نظر آئیں گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی جماعتوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے جو ان کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ عمران خان سپیس نہیں دے رہا، لیکن دوسری طرف سپیس کوئی گین کر رہا ہے تو عمران خان کی ہارڈ لائن کی وجہ سے گین کر رہا ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے تو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے، اور اس وقت ان کو لیڈ کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اس کے علاوہ مجھے تو کسی کے اوپر کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد نہیں ہے، کم از کم میری ذات کی حد تک. جتنا میں ان کو آبزرو کیا ہے، وہ نوجوان ہے، خان صاحب کا ڈائی ہارڈ فالوور ہے، فین ہے، مڈل کلاسیا ہے، وہ کر سکتا ہے. جناب عمران خان کا آگے چلتے ہیں. عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست میں عام پیش رفت دی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے اہم جواب دیا ہے کہ عمران خان کی جیل سے ہدایات نے ماضی میں کئی مواقع پر معاشرت میں تشدد کو ہوا دی، لیکن ان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ جیل سے آپریٹ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. تو یہ ایک پلس ہے جو پلس مل گیا جی اس وقت عدالت کے اندر، کہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ وہ جیل سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. جناب اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مسٹر پتلو ایک ٹک ٹاکر جس کی ورتھ کیا ہوگی، اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، وہ ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے، پیسہ آ جاتا ہے ہر طرح کے انسان کے پاس، برانڈز بھی مل جاتے ہیں، آپ کا نام استعمال کر کے آپ کو کامیڈین کے طور پہ لانچ بھی کیا جا سکتا ہے. اب جناب نے ایک کامیڈی کا چینل جو ہے وہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی افتتاحی تقریب میں میرے پاس ابھی تک کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عطا تارڑ صاحب تشریف لے گئے ہیں. تو اب آپ اس کے کانٹینٹ کی ڈائریکشن سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. بس یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کانٹینٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. آج کی تاریخ میں ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 7.14% اضافہ کر دیا گیا ہے. جناب اچھا، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے دن کے حوالے سے، یعنی بہنوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے نہیں کرائی جاتی ہے. عمران ریاض کہتے ہیں کہ آج عمران خان سے بہنوں کی ملاقات کا دن ہے. پچھلے منگل عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا. آج اس منگل میں چلو چلو اڈیالہ چلو کا مومنٹم بن رہا ہے، بنتا ہے نہیں بنتا، دیکھیے کیا کرتے ہیں جی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آئینی عدالت کے بائیکاٹ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی میں مشاورت کریں گے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہوا.
اب اگر اس میں آپ کا وکیل پریزنٹ ہوتا ہے تو مطلب آپ انڈورس کر رہے ہیں نا جی. اب جو کچھ ان بائی پولز کے اندر پنجاب میں ہوا ہم سب کو پتا ہے, ایون ہری پور میں کیا ہوا وہ بھی پتا ہے. بھائی کرنی تو آپ نے اپنی ہے, تو پھر آغا شیخ سرور اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحافی دوست تھے ان دونوں کے غائب ہونے کی کوئی تک نہیں بنتی. کیونکہ دیکھیں آپ اور ہم یا پھر کوئی بھی صحافی نظام کی ڈسکرپنسی کے اوپر بول ہی سکتا ہے نا بھائی, لڑ تو نہیں سکتا. وہ بول ہی رہا ہے, اس کو بولنے دے دیں, یعنی بولنا تو اس کا حق بنتا ہے نا یار, کیا کر لے گا جب ہونا وہی ہے جو طے ہے, تو پھر بولنے والے کی اوقات کیا ہے بھائی اس ملک کے اندر؟ کوئی قانون آئین نظام تو ہے نہیں. جناب آج جو ہے ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ بھی ہے وفاقی آئینی عدالت میں. ججز کمرہ عدالت میں تھوڑی دیر پہلے آ چکے ہیں. 2024 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہونی ہے جی. اب یہ سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں جناب حذیفہ الرحمان صاحب, یہ کیا فرماتے ہیں سنیے. وہ کہتے ہیں نواز شریف شیر شاہ سوری سے بڑا حکمران ہے. اچھا میں اب اس کو کریکٹ کروں تو کچھ ایسا ہوگا کہ نواز شریف شیر تھا سوری SORRY سوری, بس اس کے علاوہ نہیں, اور کچھ نہیں میرے پاس اس کے علاوہ کرنے کو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ پرویز رشید صاحب جو ہے نا فریدہ فاروقی صاحبہ کے شو میں بیٹھے وہ کہتے ہیں خان صاحب کا دورہ بڑا بھیانک تھا, یعنی دور بڑا بھیانک تھا, غیر جمہوری اور فاشسٹ تھا. یعنی جو خان صاحب کا دور تھا وہ بڑا بھیانک تھا پرویز رشید صاحب کی نظر میں, غیر جمہوری تھا, فاشسٹ تھا, اس میں ہم تمام ضمنی الیکشن جیت جاتے تھے. یعنی جو دور غیر جمہوری تھا, فاشسٹ تھا, اس میں آپ الیکشن جیت جاتے تھے. آپ کا دور بڑا جمہوری ہے, آپ کا دور بڑا انسانیت کے لیے درد مندی رکھنے والا ہے, لیکن دوسرا کوئی جیت نہیں پاتا. بھائی جان کر لیندے ہو تو کیویں کر لیندے ہو, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کب تک قیدی نمبر 804 کی باتوں سے لوگوں کا پیٹ بھرتے رہیں گے. نہیں سر نہیں, پیسوں سے بھرا جاتا ہے پیٹ, باتوں سے کہاں بھرا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کس خدمت سے محروم ہے, ان کو سمجھ میں آ گئی ہے, سانو تو نہیں پتا کیڑی خدمت محروم ہے خیبر پختونخوا کی عوام. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں نون لیگ کی کس کارکردگی کو ووٹ ملا ہے. کس کارکردگی کو, مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر, کس کارکردگی کو؟ میں تو کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار, کس کارکردگی سمجھ نہیں آیا مجھے. اچھا چلے آگے جی. سہیل وڑائے صاحب بہت کچھ بولے ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب, حبیب اکرم صاحب, یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. میکسیمم کامنٹ جو میں نے پول کروایا ہے اس کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.